ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اگر ہم دیکھیں تو ہماری انگلیوں کی ایک جنبش پر رابطوں کی ایک بہت لمبی فہرست موجود ہوتی ہے۔ جی بالکل، سینکڑوں نمبرز ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہمارے فونز میں سینکڑوں نمبر محفوظ ہیں، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کبھی رات کے پچھلے پہر دل پر کوئی عجیب سا بوجھ محسوس ہونا یا کوئی ایسی پریشانی گھیر لے جسے ہم دنیا کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، صحیح۔ تو ان سینکڑوں نمبروں میں سے کوئی ایک نمبر بھی ایسا نہیں ملتا جسے ہم بے دھڑک ڈائل کر سکیں۔ ہم اسکرین کو بس دیکھتے رہتے ہیں اور پھر فون بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت چبھنے والی حقیقت ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا انسانی نفسیات اور معاشرت کے حوالے سے لکھا گیا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے۔ جی ہاں۔ آج کا ہمارا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ بچپن کی وہ خالص اور بے ساختہ دوستی وقت کے ساتھ جوانی کی ذمہ داریوں اور انا کی اونچی دیواروں کے پیچھے کیسے اور کیوں چھپ جاتی ہے، اور سب سے اہم بات، ان دیواروں کو گرا کر اس خالص تعلق کو دوبارہ کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ بچپن کی دوستی واقعی ایک ایسی کائنات ہے جہاں کہے بالکل آزاد ہوتے ہیں اور وقت کی رفتار جیسے کسی جادو کے زیر اثر سست پڑ جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے رات کے پچھلے پہر والی تنہائی کا ذکر کیا نا، یہ اس مضمون کی بالکل درست عکاسی ہے، محمد فاروق راشد کے اس مضمون کی۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اس دور میں واپس لے جاتا ہے جب دوستی کسی بھی قسم کے فلسفے کی محتاج نہیں تھی۔ کوئی شرائط نہیں ہوتی تھی۔ بالکل کوئی اصول یا معاشرتی شرائط نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف ایک سادہ، خالص اور بالکل بے غرض تعلق ہوتا تھا۔ دیکھیں، اگر ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو بچے اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ وہ کیوں مل رہے ہیں یا ان کے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یا سامنے والے کا پس منظر کیا ہے۔ وہ بس ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور دراصل صرف ایک ساتھ ہونا ہی ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ بالکل، مجھے یاد ہے وہ گلیاں جہاں مٹی میں لتھڑے ہوئے کھیلتے تھے، گھٹنوں پر چوٹیں لگی ہوتی تھیں، کپڑے خراب ہوتے تھے، لیکن ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بالکل بے معنی سی باتوں پر پیٹ پکڑ کر ہنسنا۔ اس وقت نہ تو کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے، نہ کسی کی مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اور نہ ہی سب سے بڑی بات کوئی انا ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ مضمون میں بھی اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ۔ ہم صرف اس لیے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وقت اچھا گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم ہار اور جیت سے بالکل بے نیاز ہو کر بس کھیل کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی اعتبار سے یہی وہ واحد دور ہوتا ہے جب انسان اپنی سب سے آزاد ترین حالت میں ہوتا ہے۔ ارے واہ، آزاد ترین حالت! جی ہاں، اس عمر میں ہم اپنی اصل پہچان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں معاشرے کے بنائے ہوئے معیارات نہیں ہوتے۔ کامیابی اور ناکامی والے۔ بالکل، کامیابی اور ناکامی کے پیمانے اور لوگوں کو پرکھنے کے سانچے ابھی تک نہیں بنے ہوتے۔ ہمارا دماغ ابھی تک سماجی درجہ بندی کو، اسکرپٹ کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے جو تعلق اس وقت بنتا ہے وہ انسانی فطرت کا خالص ترین اور سچا ترین اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا؟ کوئی مفاد، کوئی چھپی ہوئی توقع، اور سب سے بڑھ کر کوئی اداکاری نہیں ہوتی۔ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ اداکاری والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن کی دوستی بالکل ایک ایسی ویڈیو گیم کی طرح ہے جس کی اسکرین پر کوئی اسکور بورڈ نہیں ہوتا؟ ارے واہ، کیا بات ہے! نہ آپ کو کوئی پوائنٹس مل رہے ہیں، نہ آپ کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہیں، نہ ہی ہارنے کا کوئی خوف ہے۔ بس آپ کو وہ گیم کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اس لمحے میں پوری طرح موجود ہیں۔ کوئی دباؤ نہیں، صرف خالص تفریح۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور گہری تشبیہ ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جیتنا سرے سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے،
بلکہ محض کھیلتے رہنا ہی اصل مقصد ہے۔ بالکل صحیح۔ ذرا سوچیں کہ جب ہماری زندگی میں اسکور بورڈ نہیں ہوتا تو ہم پر کوئی ذہنی دباؤ بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے یا میرا ساتھی مجھ سے کتنے پوائنٹس آگے ہے۔ ہاں، اور جب یہ دباؤ نہیں ہوتا تو ہم اپنی پوری صلاحیت، اپنی پوری سچائی اور بغیر کسی خوف کے اس تعلق کا حصہ بنتے ہیں۔ وہاں انسان بغیر کسی جھجک کے، بغیر کوئی نقاب پہنے اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جی، عملی زندگی۔ اگر بچپن کی دوستی اتنی ہی فطری، اتنی ہی خوبصورت اور پرسکون ہے تو ہم بڑے ہو کر اسے کیوں کھو دیتے ہیں؟ وہ اسکور بورڈ جس کا بچپن میں نام و نشان نہیں تھا، اچانک ہماری زندگیوں میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مضمون کا اگلا حصہ ہمیں زندگی کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں تعلیم کا بوجھ، کیریئر بنانے کی دوڑ اور پھر خاندانی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اچانک ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اب ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اب ہم بچے نہیں رہے۔ بالکل، اب ہم معصوم بچے نہیں رہے، اب ہم ایک مقابلے کا حصہ ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس خالص رشتے میں پہلی دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ دراصل ایک بالکل نئی اور بے رحم دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب ترجیحات یکسر بدل چکی ہوتی ہیں۔ مصنف نے ان تمام رکاوٹوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وقت کی کمی، بدلتے ہوئے مزاج، معاشی حالات کی اونچ نیچ اور معاشرے میں اپنا ایک مقام بنانے کی اتھک دوڑ۔ اس دور میں ہم لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا کامیاب ہو گیا ہے، کس کا سماجی رتبہ کیا ہے اور کون پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ موازنہ اور مقابلے کا جذبہ ان تعلقات کے درمیان خاموشی سے فاصلے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم ملتے تو ہیں لیکن وہ بے فکری کہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ ایک منٹ، میں یہاں ایک بات پر شدت سے اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل بتائیں۔ کیا ہر بار دوستی ختم ہونے یا رابطے کم ہونے کی وجہ واقعی کوئی بری نیت، اسٹیٹس کا غرور یا موازنہ ہی ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان واقعی اپنی عملی زندگی اور خاندانی ضروریات کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہو کہ دوستوں کے لیے وقت نکالنا عملی طور پر ناممکن ہو جائے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، دفتر کی سیاست کا سامنا کرتے ہیں، ٹریفک میں خار ہوتے ہیں اور رات کو تھک ہار کر گھر پہنچتے ہیں جہاں مزید خاندانی ذمہ داریاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، بالکل صحیح۔ تو کیا ان حالات میں رابطے کا فقدان ہماری مجبوری نہیں؟ کیا واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر دور ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ عملی زندگی کی تھکاوٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا یہ نقطہ انتہائی اہم ہے اور اس زمینی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مصروفیات، خاندانی ذمہ داریاں اور دن بھر کی ہڈیوں میں رچ جانے والی تھکاوٹ، یہ سب بالکل حقیقی مسائل ہیں۔ جی، یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر روزمرہ کے رابطے میں کمی آنا ایک فطری عمل ہے، اور اس میں واقعی کوئی بری نیت شامل نہیں ہوتی۔ انسان کوئی مشین نہیں ہے جو ہر محاذ پر 100% کارکردگی دکھا سکے۔ لیکن اگر ہم اس مضمون کی اور انسانی نفسیات کی گہرائی میں جائیں تو مصنف نے ایک اور بہت ہی خطرناک اور قدرے چھپے ہوئے عنصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چھپا ہوا عنصر؟ جی، ایک ایسا عنصر جو مصروفیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور تعلقات کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ ہے ہماری انا۔ انا؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ یعنی ہم تو خود کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم مصروفیت کی وجہ سے دور ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، لیکن کیا اصل میں کوئی اور ہی چیز، یعنی ہماری انا ہمیں روکی ہوئی ہے؟ تھکاوٹ اور انا کا آپس میں کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، مصروفیات ہمارے تعلق کو وقتی طور پر سست ضرور کر سکتی ہیں۔ ہم شاید روز مل نہ سکے، روز بات نہ کر سکے، لیکن جو چیز تعلق کو مکمل طور پر کاٹ دیتی ہے وہ انا کا پردہ ہے۔ اچھا۔ فرض کریں آپ کو 15 منٹ کا فارغ وقت ملتا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ پرانے دوست کو کال کریں، لیکن فوراً آپ کا دماغ ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ ہاں،
یہ تو ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ خیالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے ہی رابطہ کیا تھا، یا وہ خود بھی تو مجھے فون کر سکتا ہے، میں ہی کیوں ہمیشہ پہل کروں؟ یا پھر کیا وہ واقعی مجھ سے بات بھی کرنا چاہتا ہے؟ بالکل۔ یا پھر سب سے خطرناک خیال، اگر میں نے کال کی اور اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر فون جلدی بند کر دیا تو کہیں اسے یہ نہ لگے کہ مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ جو مسترد کیے جانے کا خوف ہے اور یہ جو اپنی اہمیت جتانے کی خواہش ہے، یہ دراصل ہماری انا ہے۔ یہ نکتہ تو واقعی بہت چبھنے والا اور سچا ہے۔ یعنی ہم اپنی جائز تھکاوٹ اور مصروفیت کو ایک خوبصورت ڈھال بنا کر اپنی اس انا کو چھپاتے ہیں جو ہمیں مسترد ہونے سے بچاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ مسئلہ وقت کا نہیں، ہماری اپنی سوچ کا ہے۔ ایک کال کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن ہم وہ چند منٹ بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مصروفیت اور وقت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فاصلے کو تو صرف ایک فون کال یا ایک گرم جوشی سے بھری ملاقات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس فاصلے میں انا شامل ہو جائے تو پھر وہ فاصلہ ایک ایسی گہری خلیج بن جاتا ہے جسے پار کرنا ناممکن لگنے لگتا ہے۔ انا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم نے جھک کر پہل کر لی تو شاید ہمارا وہ سماجی رتبہ کم ہو جائے گا جو ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ واہ، ہم بھول جاتے ہیں کہ پرانے دوستوں کے سامنے تو کوئی رتبہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کس طرح خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ انا ہمیں حقیقت میں رابطہ کرنے سے روکتی ہے اور وقت کی کمی کا بہانہ بھی موجود ہے، تو پھر ہمارے اس دور میں تو ایک بہت بڑا حل موجود ہے۔ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، بھیج رہے ہوتے ہیں تو کیا ٹیکنالوجی اور اس ڈیجیٹل دنیا نے ہمارے اس انا اور فاصلے والے مسئلے کو حل نہیں کر دیا؟ اب تو بات کرنے کے لیے کسی باقاعدہ ملاقات کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ مصنف نے اس ڈیجیٹل سراب کی بڑی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ منظر کشی کی ہے۔ اس جدید دور میں رابطہ بے شک انتہائی آسان اور سستا ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ رابطہ واقعی دوستی کی اس اصل روح کو زندہ رکھ رہا ہے؟ صحیح۔ آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جانے والی ملاقات کی جگہ اسکرین پر نظر آنے والے ان نیلے نشانات نے لے لیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پیغام پڑھ لیا گیا ہے، مطلب وہ سین والے ٹک۔ ارے ہاں، وہ بلو ٹکس۔ بالکل۔ ہم کسی کو انٹرنیٹ پر موجود دیکھ کر یا آن لائن دیکھ کر یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے تعلقات انتہائی سطحی اور کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہ رابطہ تو ہے لیکن تعلق نہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے انٹرنیٹ پر ہونے والی یہ بات چیت بالکل ان بازاری کھانوں یا فاسٹ فوڈ کی طرح ہیں جو ہم جلدی میں کھا لیتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ فرض کریں آپ کو شدید بھوک لگی ہے، آپ نے جلدی سے بازار سے کوئی فوری تیار ہونے والا کھانا کھا لیا۔ آپ کی وقتی بھوک تو مٹ گئی، پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہو گیا، لیکن اس میں جسم کے لیے کوئی حقیقی غذائیت نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں بنتا۔ بالکل اسی طرح آپ نے فون پر ایک مزاحیہ تصویر یا لطیفہ شیئر کر دیا، سامنے والے نے جواب میں ہنسنے کی ایک علامت بھیج دی، بظاہر رابطہ تو ہو گیا، ہنسی بھی آ گئی، لیکن وہ جو دل کا سکون تھا، وہ سکون کہیں نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ جو ایک دوسرے کا درد بانٹنے والی بات تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ ہم اندر سے اتنے ہی اکیلے رہتے ہیں جتنے پہلے تھے۔ آپ کی یہ فاسٹ فوڈ کی یہ تشبیہ بالکل موضوع اور حالات کے عین مطابق ہے۔ ڈیجیٹل رابطوں سے ہمیں وقتی تسلی ضرور مل جاتی ہے، ہمارے دماغ کو ڈوپامین کی ایک چھوٹی سی خوراک مل جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر کا جذباتی خالی پن ویسا ہی برقرار رہتا ہے۔ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل دوستی آج بھی وہی ہے جہاں آپ ان چمکتی ہوئی اسکرینز کو ہٹا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یعنی وہ پرانے وقتوں والی بات؟ جی ہاں، جہاں صرف بولے گئے الفاظ نہیں سنے جاتے بلکہ وہ خاموشی بھی سمجھی جاتی ہے جو الفاظوں کے درمیان ہوتی ہے۔
اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ڈیجیٹل رابطہ کافی نہیں ہے تو پھر ایک سچی دوستی کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے۔ اس نے اصل دوستی کی روح کے 5 بنیادی عناصر یا ستون بیان کیے ہیں۔ تو اگر انٹرنیٹ کے یہ رابطے صرف ایک سراب ہیں تو وہ کیا اجزاء ہیں جو اس تعلق کو واقعی طاقتور اور غذائیت سے بھرپور بناتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے مکمل اور غیر مشروط قبولیت۔ اچھا، غیر مشروط قبولیت۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دوست جو ہمیں ہمارے تمام تر خامیوں، کمزوریوں اور ناکامیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح قبول کرے جیسے ہم ہیں، جہاں ہمیں خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کوئی فلٹر نہ لگانا پڑے اور نہ ہی کوئی نقاب اوڑھنا پڑے، جہاں ہم تھک کر اپنے چہرے سے وہ ساری مصنوعی مسکراہٹیں اتار سکیں جو ہم سارا دن دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ جہاں کوئی فیصلہ یا ججمنٹ نہ ہو، جہاں ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں نے اپنی ناکامی کا ذکر کیا تو سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور شاید اسی لیے جو دوسرا عنصر مصنف نے بیان کیا ہوگا وہ اسی تحفظ سے جڑا ہوگا۔ آج کے دور میں جہاں ہر بات، ہر راز فوراً سینکڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، وہاں مکمل بھروسہ ہونا کتنا نایاب ہے۔ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ دوسرا ستون یہی مکمل اور اندھا بھروسہ ہے۔ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا سینہ جہاں آپ کے دل کی گہری سے گہری بات نکلے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہیں دفن ہو جائے۔ کوئی خوف نہ ہو۔ جی، جہاں آپ کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میرے الفاظ میرے ہی خلاف استعمال ہوں گے، اور یہی چیز تیسرے ستون کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے بے لوث خلوص۔ بے لوث خلوص یہ آج کل کہاں ملتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ ہماری آج کی زندگی، خاص طور پر ڈیجیٹل زندگی، دکھاوے سے بھری ہوئی ہے۔ ہم صرف اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں اور اپنی بہترین تصویریں دنیا کو دکھاتے ہیں۔ لیکن خلوص کا مطلب ہے ایک ایسا تعلق جہاں کوئی دکھاوا، کوئی شو آف نہ ہو۔ صحیح۔ جہاں آپ اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی جا سکیں اور آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا آپ کی اس حالت کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ یہ بات بہت دل کو لگتی ہے، لیکن ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ عملی زندگی میں تو ہم روزانہ نہیں مل سکتے، تو کیا دوستی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روزانہ ایک دوسرے سے بات کریں؟ کیونکہ روزانہ بات کرنے کا دباؤ بھی تو بوجھ بن سکتا ہے نا۔ اور اسی لیے چوتھا ستون بہت منفرد اور گہرا ہے، جسے مصنف نے دل میں یاد رکھنے اور تعلق کو برقرار رکھنے کا نام دیا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ پر روزانہ صبح شام پیغامات بھیجنے کی پابندی ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر حالات کی وجہ سے کئی مہینوں تک بھی کوئی رابطہ نہ ہو تو بھی دل میں اس شخص کے لیے محبت، جگہ اور عزت بالکل ویسی ہی برقرار رہے۔ واہ، یعنی فاصلہ دلوں میں دوری پیدا نہ کرے۔ بالکل۔ اور آخر میں 5واں ستون ہے درگزر اور معاف کرنا۔ دیکھیں، جب 2 مختلف انسان قریب ہوتے ہیں تو غلط فہمیاں ہونا طے ہے، لیکن اپنی انا کو مار کر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور ضد چھوڑ کر اس تعلق کو ترجیح دینا ہی اصل دوستی کی معراج ہے۔ غیر مشروط قبولیت، مکمل بھروسہ، بے لوث خلوص، دل میں یاد رکھنا اور معاف کر دینا۔ یہ سب سن کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کر اپنے ذہنوں میں دوستی کو کتنا پیچیدہ اور مشکل بنا دیا تھا، جبکہ اس کی بنیادیں تو اتنی سادہ اور فطری ہیں۔ جی، ہم نے خود چیزیں مشکل کی ہیں۔ لیکن اب حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم عملی زندگی کے اس جال میں پھنس چکے ہیں، فاصلے آ چکے ہیں، انا کی وہ مضبوط دیوار بھی کھڑی ہو چکی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور ہم صرف ان ڈیجیٹل اور بازاری رابطوں پر زندہ ہیں۔ تو کیا وہ پرانی دوستی جس نے بچپن میں جنم لیا تھا ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے؟ کیا اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے؟ یہ اس پورے مضمون کا اور شاید ہماری آج کی اس گفتگو کا سب سے خوبصورت، گہرا اور امید افزا حصہ ہے۔ انسانی نفسیات اور سچی دوستی کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ ارے واہ! مصنف نے اسے ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ دی ہے، راکھ میں دبی ہوئی چنگاری۔
بظاہر آپ کو لگے گا کہ سب کچھ بجھ چکا ہے، اب اس رشتے میں کوئی حرارت نہیں، کوئی روشنی نہیں، سالوں گزر چکے ہیں، لیکن اگر آپ اس راکھ کو تھوڑا سا ہٹائیں تو وہ چنگاری اندر کہیں نہ کہیں آج بھی سلگ رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ اور دل میں اس خالص تعلق کے جو نقش بچپن میں بن چکے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے، وہ صرف وقت کی گرد کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ احساس تو ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کیا ہوگا۔ ہم کبھی اپنا فون سکرول کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کالج یا اسکول کی کوئی پرانی تصویر سامنے آ جاتی ہے، جی جی بالکل۔ یا کسی پرانی ڈائری سے کوئی تحریر مل جاتی ہے، اور ایک دم سے وہ ساری یادیں، وہ کہہ وہ چہرے پوری شدت سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دبی ہوئی چنگاری دوبارہ شعلہ بننے کے لیے مچلنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سالوں کا فاصلہ ہو تو اس چنگاری کو دوبارہ ہوا دینے کے لیے، اس رشتے کو زندہ کرنے کے لیے کیا کسی بہت بڑی کوشش کی یا کسی بہت بڑے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سالوں کا فاصلہ مٹانے کے لیے کوئی بہت بڑی وضاحت دینی پڑے گی۔ ہاں، کہ اتنے سال کیوں نہیں پوچھا؟ جی، لیکن حقیقت میں اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ مضمون میں چند بہت ہی سادہ لیکن انتہائی پر اثر اقدامات بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ اپنی اس جھوٹی انا کو ایک سائٹ پر رکھنا اور ایک سادہ سا پیغام بھیج کر پہل کر لینا۔ تم کیسے ہو؟ بہت دن ہوئے بات نہیں ہوئی۔ بس اتنا سا جملہ۔ بس اتنا سا؟ جی، پھر وقت نکال کر ملنے کا پروگرام بنانا اور بغیر کسی جھجک کے اپنے دل کی بات کہہ دینا۔ جب ہم یہ چھوٹے اور بظاہر معمولی قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں حیرت انگیز طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت نے تو ہمارے درمیان کبھی کوئی فاصلہ پیدا کیا ہی نہیں تھا۔ وہ جو برسوں کی خاموشی ہوتی ہے وہ چند لمحوں میں پگھل جاتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت پرکشش ہو جاتی ہے، کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب ہم 10 یا 15 سال بعد کسی پرانے دوست سے ملیں گے تو ہم کیا بات کریں گے؟ ہمارے تو راستے بدل چکے ہیں، ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ یہ ڈر ہم سب کو ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم ایک دوسرے کو اس طرح سمجھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ ملاقات بڑی عجیب سی اور خاموش سی ہو، لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم واقعی ملتے ہیں تو 5 منٹ کی ابتدائی ہچکچاہٹ کے بعد ہم بالکل اسی پرانے دور میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بالکل، وہی لطیفے۔ جی ہاں، وہی پرانے لطیفے، وہی بے ساختہ ہنسی، وہی ایک دوسرے کو چھیڑنے کا انداز۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیچ کے وہ 15 سال کبھی گزرے ہی نہیں تھے۔ ہم واپس وہی اسکول یا کالج کے لڑکے بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں ایک بہت گہری حقیقت سمجھ آتی ہے۔ ہماری عملی زندگی کی اصل خوبصورتی اور معنویت اس بات میں ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کتنا بڑا عہدہ حاصل کر لیا، کتنا پیسہ کما لیا یا معاشرے میں کون سا رتبہ بنا لیا۔ صحیح، یہ سب تو پیچھے رہ جانا ہے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ اصل خوبصورتی اور زندگی کا اصل سکون ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی ان کامیابیوں کو دل کھول کر بانٹ سکیں، اور سب سے بڑھ کر ان ناکامیوں اور دکھوں پر رو سکیں جن کا ذکر ہم اس ظالم اور مقابلہ بازی والی دنیا کے سامنے کبھی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، واقعی۔ جی، جب تک ہم اپنی اس انا کو شکست نہیں دیں گے اور ان سچے تعلقات کو دوبارہ اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری یہ تمام نام نہاد کامیابیاں ہمیں اندر سے بہت تنہا اور کھوکھلی محسوس ہوں گی۔ کیا گہری اور سچی بات ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سفر کو دیکھا جو بچپن کی گلیوں میں گونجنے والے ان بے غرض کہکہوں اور بغیر اسکور بورڈ والے کھیل سے شروع ہوتا ہے۔ وہ دور جہاں کوئی نقاب نہیں تھا۔ پھر جوانی کی ذمہ داریاں، مقابلے کی دوڑ اور مصروفیات آتی ہیں، اور ہم اپنی تھکاوٹ کی آڑ میں مسترد ہونے کے خوف سے بچنے کے لیے خاموشی سے انا کی اونچی دیوانیں چننا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم انٹرنیٹ پر ہونے والے ان سطحی رابطوں، ان فوری تسکین دینے والے بازاری کھانوں کو دوستی سمجھ کر خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لیکن ان سب فاصلوں اور غلط فہمیوں کے باوجود وہ پرانی دوستی کبھی نہیں مرتی۔ وہ راکھ میں دبی چنگاری کی طرح ہماری منتظر رہتی ہے۔ جی، منتظر رہتی ہے۔ اور صرف ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹی سی پہل، اس انا کی دیوار کو ریت کی دیوار کی طرح گرا کر ہمیں دوبارہ اس قابل بنا دیتی ہے کہ
ہم اپنے پرانے دوست کے ساتھ بیٹھ کر پھر سے وہی بے فکر اور معصوم بچے بن جائیں۔ اور انسان کا یہ پورا سفر اس خالص بچپن سے لے کر دکھاوے اور ناکاموں سے بھری عملی زندگی تک آنا، اور پھر کسی سچے دوست کی قربت میں واپس وہی بچہ بن جانا، یہی دراصل انسانی تعلقات کا اور اس زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری مفصل اور گہری گفتگو کے بعد ایک ایسا پہلو ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو آج اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم اپنی اس جدید اور عملی زندگی میں صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کتنے ہی مختلف ماسک یا نقاب پہن کر جیتے ہیں۔ کبھی ہم ایک انتہائی پیشہ ور اور سخت انسان کا ماسک پہنتے ہیں، تو کبھی ایک بہت ہی سنجیدہ، سمجھدار اور ہر بوجھ اٹھانے والے فرد کا ماسک۔ بالکل پہنتے ہیں۔ در حقیقت ہم دن بھر اس دنیا کے سامنے اپنے دفتروں میں، اپنے معاشرے میں ایک مسلسل اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم معاشرے کے بنائے ہوئے ان سخت معیارات پر پورا اتر سکیں، تاکہ لوگ ہمیں کامیاب سمجھیں۔ یہ اداکاری ہمیں اندر سے تھکا دیتی ہے۔ بہت تھکا دیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی اپنے پرانے اور سچے دوست کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بغیر کسی کوشش کے وہ سارے ماسک، وہ سارا دکھاوا خود بخود اتر جاتا ہے، اور ہم اپنے سب سے خالص، سچے اور کمزور روپ میں آ جاتے ہیں۔ ہم ہنستے ہیں تو دل سے، روتے ہیں تو دل سے۔ بے شک۔ تو اب ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہماری اصل حقیقت وہ ماسک ہیں جو ہم کامیابی، پیسے اور سٹیٹس کے نام پر دنیا کو دکھانے کے لیے ہر روز پوری احتیاط سے پہنتے ہیں؟ یا ہماری اصل حقیقت وہ معصوم، بے پرواہ اور کھلکھلاتا ہوا بچہ ہے جو عملی زندگی کی اتنی سختیاں اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مرا نہیں، بلکہ صرف ایک پرانے دوست کی آواز سن کر، اسے دیکھ کر آج بھی جاگ جاتا ہے؟ یہ تو واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ دل کو چھو لینے والی گفتگو ہم میں سے بہت ساروں کے لیے اس بات کا سبب بنے گی کہ ہم اپنی اس انا کو ایک طرف رکھیں، اپنا فون اٹھائیں اور اس پرانے دوست کو ایک سادہ سا پیغام بھیج دیں جس سے ہم نے عرصے سے بات نہیں کی۔ جی، ضرور بھیجنا چاہیے۔ کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور سچے دوست بہت کمیاب۔ آج کے تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔